السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ کے منصوبے کے بعد اب اہل غزہ کے تعلق سے کیا نیا منصوبہ عرب ممالک لے کر آئے ہیں، اس تعلق سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں، تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ امسال رمضان المبارک کے دوران اہل غزہ نے سکون کے 2 دن گزار لیے، لیکن 2 روز میں ہی وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی امداد روکنے کے اعلان سے اہل غزہ میں خوف و ہراس کا عالم ہے۔ تمام اشیاء اور رسد کا داخلہ روکنے کے بعد بنیادی اشیاء کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وہیں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے سے انکار کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں 2 فلسطینیوں کا قتل کر دیا ہے۔ وہیں جنین پناہ گزین کیمپ یعنی کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائی کے نام پر کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گولی لگنے سے ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا ہے اور کئی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسی درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک خطاب کرتے ہوئے حماس کو اب خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو ایسے نتائج برپا ہوں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کی بھی بھرپور حمایت کی اور کہا کہ غزہ کو اپنی آبادی سے خالی کرنے کا عمل بہادر اور اختراعی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اہل غزہ کو انتخاب کی آزادی دی جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیل کو بیجا اور غیر مشروط حمایت کے بعد اسرائیل اپنی جارحانہ پالیسیوں کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ نیتن یاہو کی طرف سے حماس کو دی گئی تنبیہ اور غزہ کی نقل مکانی کی تجویز کی حمایت اسرائیل کے عزائم کو واضح کرتی ہے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی امداد، آئل ٹینکرز، تعمیراتی سامان اور دیگر ضروریات کی فراہمی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اٹھائے گئے یہ اقدامات نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے عزائم کے جواب میں مصر نے غزہ کی تعمیر نو اور حکمرانی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو نظر انداز کر کے عرب، مسلم اور مغربی کنٹرول والی عبوری باڈیز قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ منصوبہ کل قاہرہ میں ہنگامی عرب لیگ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ مصری منصوبے میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک گورننس اسسٹنس مشن غزہ میں حماس کی جگہ غیر معینہ مدت کے لیے عبوری انتظام سنبھالے گا، جو انسانی امداد کے علاوہ جنگ سے ہونے والی تباہی کی تعمیر نو پر اپنی توجہ مرکوز رکھے گا۔ مصری منصوبے کے مسودے کے مطابق اگر غزہ حماس کے زیر انتظام رہا تو اس تباہال پٹی کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے کوئی بڑی بین الاقوامی فنڈنگ نہیں ہوگی۔ تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اسے جنگ کے خاتمے یا مستقل امن معاہدے کے بغیر نافذ کیا جائے گا یا نہیں۔ نیز تعمیر نو اور حماس کو پیچھے دھکیلنے کی تفصیلات بھی اس میں نہیں ہیں۔ مصر، اردن اور خلیجی ممالک تقریباً 1 ماہ سے ٹرمپ کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے سفارتی مہم بھی چلا رہے ہیں، جبکہ حماس نے فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں سے وابستہ قرار دیتے ہوئے کسی غیر ملکی انتظامیہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر حماس کے سینئر عہدیدار سمیع ابو زہری نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گروپ مصر کی جانب سے ایسی کسی تجویز سے متعلق خبر نہیں رکھتا ہے۔ وہ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں ایک بس اڈے پر چاقو بردار نوجوان نے مسافروں پر حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حملہ ور ایک بس سے اترا اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بس کے انتظار میں کھڑے مسافروں پر چاقو کے وار کیے۔ حملے میں ایک 60 سالہ مسافر ہلاک ہو گیا، جبکہ 4 زخمی ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چاقو بردار حملہ ور کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، جس کی شناخت اسرائیلی شہری کے طور پر ہوئی۔ حملہ ور کا تعلق اسرائیل کی دروز کمیونٹی سے بتایا جا رہا ہے اور وہ مبینہ طور پر جرمنی کی شہریت بھی رکھتا ہے اور 1 ماہ قبل ہی وہ
جرمنی سے لوٹا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ جمعرات بھی ایک بس سٹاپ پر ایک حملہ نے مسافروں پر اپنی کار چڑھا دی تھی، جس میں 13 افراد زخمی ہوئے تھے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ملک کے خبروں کی طرف۔ گجرات کے وڈودرا میں رمضان کے مہینے کو لے کر دیے گئے ایک مبینہ حکم پر ہندوتوا تنظیموں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ وی ایچ پی کا دعویٰ ہے کہ وڈودرا پرائمری ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے مسلم بچوں کے لیے رمضان میں الگ ٹائمنگ کا اعلان ہندو طلباء کے لیے تعصب پر مبنی ہو سکتا ہے اور اس سے سماج میں نفرت بڑھ سکتی ہے۔ وی ایچ پی کارکنان اس معاملے کو لے کر مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس حکم کو واپس لینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ وی ایچ پی نے کہا کہ اگر حکم واپس نہیں لیا جاتا تو ہندو طلباء کو بھی اسی طرح کی راحت شراون اور نوراتری میں دی جانی چاہیے۔ وی ایچ پی نے وڈودرا مہانگر پالیکا کو اپنا فیصلہ رد کرنے کے لیے کہا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اگرچہ وہ سابقہ بیانات میں مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ ہندو برادری کا اصل دشمن بائیں بازو اور لبرل نظریات ہیں، نہ کہ مسلمان یا عیسائی۔ شرما نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ رواداری اور بھائی چارے کو اپنایا ہے اور کسی غیر ملکی قوت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہندو اقدار کو سکھائے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں ہندو برادری کی کمزوری کا ذمہ دار بائیں بازو اور لبرل نظریات ہیں جو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو وراثت میں ملی ہے۔ اس بیان کو خاص طور پر مغربی بنگال کے انتخابی منظرنامے میں بی جے پی کی انتخابی حکمت عملی کے پیش نظر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مہاکمبھ میں بھگدڑ کو لے کر ایک چونکا دینے والا اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت نے 29 جنوری کو پریاگراج میں ہونے والی بھگدڑ کی خبر کو عوامی سطح پر نمایاں ہونے سے اس لیے روکا تاکہ کمبھ میلے میں موجود کروڑوں عقیدت مندوں میں خوف و ہراس نہ پھیلے۔ حالانکہ اس واقعے میں کم از کم 30 افراد کی موت ہو گئی تھی اور 60 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، حالانکہ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا اور طبی امداد فراہم کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت واقعی حالات کو سنبھالنے میں کامیاب رہی تو پھر اس خبر کو دبانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہجوم دریا کے بہاؤ کی طرح ہوتا ہے، جسے روکا جائے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بھیانک حادثے کو چھپانا دراصل اپنی انتظامی ناکامی کو چھپانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ مزید برآں کمبھ کے دوران دریائے گنگا کے پانی میں آلودگی کی اطلاعات پر بھی یوگی حکومت نے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق کمبھ میں جہاں لاکھوں یاتری غسل کر رہے تھے، وہاں پانی میں فیکل کولیفارم یعنی کہ فضلے سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا کی مقدار انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ چکی تھی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان رپورٹس کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حکومت اور نجی لیبارٹریوں کی جانچ میں پانی مکمل طور پر صاف پایا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پانی اتنا ہی شفاف تھا تو سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کو مسترد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ تمام حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ یوگی حکومت اپنی کوتاہیوں اور ناقص انتظامات کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ بھگدڑ جیسے سانحے کو چھپانا اور آلودہ پانی کی حقیقت سے انکار کرنا صرف حکومت کی نااہلی کو مزید بے نقاب کرتا ہے۔ کانگریس گزشتہ کچھ انتخابات میں منصوبہ بندی کے ساتھ ہیرا پھیری کیے جانے کا الزامات عائد کر رہی ہے۔ اس کے لیے پارٹی نے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ کئی بار الیکشن کمیشن کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ خاص طور سے مہاراشٹر اور ہریانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد کئی سوالات الیکشن کمیشن سے کانگریس کے سرکردہ لیڈران نے پوچھے تھے، جس کا جواب ہنوز نہیں دیا گیا ہے۔ اب کانگریس نے کچھ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹر لسٹ میں ہوئی ہیرا پھیری کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی اس ہیرا پھیری میں الیکشن کمیشن کے ملوث ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈران اور ماہرین کے گروپ ایگل نے 3 مارچ کو جاری بیان میں الیکشن کمیشن پر ووٹر لسٹ میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ متعدد ووٹرز کو ایک ہی شناختی نمبر الاٹ کیا گیا، جو انتخابی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ مہاراشٹر میں 5 ماہ میں 40 لاکھ نئے ووٹر کے اضافے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے انتخابی فہرست میں رد و بدل کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ معاملہ لوک سبھا میں بھی اٹھایا تھا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ اس کا جواب دے گی، لیکن اب تک اس کا کوئی جواب الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ہے۔
वहीं अब तृणमूल कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम आयद करते हुए 24 घंटों में गलती तस्लीम करने, 100 दिन में वोटर लिस्ट की इस्लाह और फौरी जांच का मुतालबा किया है। पार्टी के सीनियर लीडर डेरेक ओब्रायन ने मगरबी बंगाल और हरियाणा के हलकों से 129 वोटर्स की मिसालें पेश की, जिनके शनाख्ती कार्ड नंबर एक जैसे हैं। टीएमसी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजदूरों को दीगर रियासतों से लाकर वोटर के तौर पर रजिस्टर कर रही है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत को मुस्तरद करते हुए टीएमसी ने धमकी दी है कि अगर कमीशन ने अपनी गलती नहीं मानी तो मजीद सबूत पेश किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक ही शनाख्ती नंबर वाले कार्ड्स के मामले को तस्लीम किया है, मगर दावा किया कि ये वोटर्स मुख्तलिफ असम्बली हलकों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फर्जी वोटर नहीं है। ताहम टीएमसी ने इस वजाहत को इकबाल जुर्म करार देते हुए इसकी जांच का मुतालबा किया है। तो पंजाब में किसान अपनी मांगों के हक में एहतजाज कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत और किसानों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। चंडीगढ़ में तयशुदा धरने से पहले पुलिस ने किसान रहनुमाओं के घरों पर कार्रवाई की। पीर के रोज किसानों के 40 रुकनी वफ्द ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान से मुलाकात की थी। ताहम बातचीत के दौरान कशीदगी बढ़ गई। किसान रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला ने तल्ख लहजा अपनाया और नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। मुलाकात के दौरान जब किसानों ने मुजाहरे से मुताल्लिक बात की तो वज़ीर आला भगवंत मान बरहमी का इजहार करते हुए वो कहने लगे कि मैंने धरने के डर से मीटिंग नहीं बुलाई, जाकर कर लो धरना। इस रवैये पर किसान रहनुमाओं ने नाराजगी जाहिर की है और इसे किसानों की तौहीन करार दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि किसानों के 17 में से 13 मुतालबात तस्लीम किए गए हैं, जबकि बाकी अहम मुतालबात पर हुकूमत की जानिब से कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च को यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोकने का हुक्म जारी किया है, जिसके बाद उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनकी मानोगे नहीं तो वो जो चाहे करेंगे। ये हुक्म यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में बहस के चंद दिन बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जारी जंग को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए अमन मुआहदे पर जोर दे रहे हैं। ताहम ज़ेलेंस्की की जानिब से सिक्योरिटी के मुतालबे ने मुआहदे को पेचीदा बना दिया है। ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि अमन मुआहदे के अमल को आगे बढ़ाने तक अमेरिका की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी जाएगी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप के हुक्म से कितनी फौजी इमदाद मुतासिर होगी। ट्रंप के हुक्म के बाद यूरोपीय इत्तेहादियों ने यूक्रेन की मदद के अपने मंसूबों पर नजरसानी शुरू कर दी है। शाम में बशर अल असद के जालिमाना दौर के खात्मे के बाद नई उबूरी हुकूमत ने आइन के मसवदे की तैयारी के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसमें 2 खवातीन को भी शामिल किया गया है। उबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अशरा का कहना है कि कमेटी कौमी मुकालमे के लिए एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसमें मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा और नए आइन की तदवीन का एहतमाम किया जाएगा ताकि मुल्क के निज़ाम को कायदे के साथ आगे बढ़ाया जा सके। नए शामी हुक्काम 8 दिसंबर को बशर अल असद की बरतरफी के बाद शाम और उसकी इदारों की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिनकी आमद के साथ ही शाम में असद के खानदान की निस्फ सदी से जायद आहनी ताकत और 13 साल की तबाहकुन खाना जंगी का खात्मा हुआ है। तो खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।